الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بھائیو، آپ نے دیکھا وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ اس لیے ہے کہ ان اللہ هو الحق، یہ اللہ کی ذات ہے جو ایک حقیقت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جیسے بھی ہے وہ اللہ کا محتاج ہے. وہ جو کچھ ہے اللہ کی مہربانی سے ہے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ بلند و بالا اور کبریائی کا مالک، اس کی شان ہمیشہ بلند، اس کے عروج کو کوئی زوال نہیں ہے. یہ چکر زمین کے اوپر جو ہے انسانی چکر ہیں، اللہ کی طرف سے تو ایک معاملہ طے ہے، یہ دار العمل ہے. اچھے لوگ اچھا کریں، برے لوگ برا کریں، لگے رہیں، جس کو جو حال اور صورتحال ہے یہ جان لے اور لگے رہیں اپنے دائرے میں، اپنی محنت میں، اپنی مصروفیات. لیکن اللہ کے دائرہ قدرت سے ان کا باہر آنا بالکل ناممکن. تو کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، یہ کشتیاں دریا کی بالکل گہرائی میں، دور ترین نقاط میں یہ دوڑ رہے ہیں، یہ جاری ہیں اللہ کی مہربانی سے. تمہاری طاقت نہیں ہے انسان، تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے. اور یہ کیوں؟ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اپنی قدرت کی نشانیاں، تاکہ بنی نوع انسان کے لیے ظاہر ہو کہ اللہ کی شان دیکھ لینا، اللہ کی طاقت دیکھ لینا، اللہ رب العزت کی مہربانیاں دیکھ لینا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کشتیوں کے اسی طرح پانی کے بالکل اوپر جو جہاں ایک چھوٹا سا پتھر جو 10 گرام کا کیوں بھی نہ ہو پھینک دو تو جب تک دریا کے آخری کونے پر جہاں زمین لگتا ہے وہاں جب تک نہیں پہنچا ٹھہرتا نہیں. لیکن ہزاروں ٹن وزنی کشتی لاکھوں ٹن اپنے بوجھ سمیت پانی کے اوپر جیسا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. یہ سب کچھ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی. لکل صبار شکور، ہر اس انسان کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر گزار ہے. اللہ رب العزت کی بندگی پر مساعد و نامساعد حالات میں ڈٹا رہتا ہے، عقیدہ توحید پر ڈٹا رہتا ہے، حق پر ثابت قدم رہتا ہے، عبادتوں میں تمام کوتاہیوں کمیوں کے باوجود ڈٹا رہتا ہے، مشکلات پر اللہ کی ناشکری اور ناقدری نہیں کرتا ہے. یہ ان کے لیے ہیں شکور. اور دوسرے درجے پر ان کے لیے ہیں جو اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں کام نہیں لاتے،
اللہ کی عطا فرمودہ چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے اور ان چیزوں سے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرتے۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی درسوں میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔